بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگر بلی کسی برتن میں سے کچھ کافی لے تو وہ چیز پاک ہی رہتی ہے۔ اگر صبح صبح کوئی نیکی کا کام نہ کر سکو تو والدین کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھ لیا کریں، یہ بھی نیکی ہے۔ شادی کے بعد اولاد نہ ہو رہی ہو تو ہر 15 دن بعد مباشرت کریں۔ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے سونے اور اٹھنے کا معمول فرندوں جیسا بنا لیجیے، کیونکہ رزق کی تلاش کرنے کا مناسب وقت فرندے ہی انتخاب کرتے ہیں۔ زیادہ کھانا کھانے سے ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جن کو آپ جان بھی نہیں سکتے۔ بند جوتے زیادہ پہنو گے تو نظر اور دماغ دونوں کمزور ہوگی۔ گوشت کم کھانے سے ہاضمے کی بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ابوبکر محمد بن عبداللہ نے روایت کی ہے کہ لؤلؤے قبیلے کے چند لوگ کوفہ آئے۔ ان میں سے ایک کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ ایک کوفی شخص اس سے چمٹ گیا اور دعویٰ کیا کہ یہ میری بیوی ہے۔ عورت نے بھی کہہ دیا کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ دوسری طرف لؤلؤی، جو عورت کا حقیقی شوہر تھا، نے بھی دعویٰ کیا کہ یہ میری بیوی ہے، لیکن وہ کوئی گواہ نہیں پیش کر سکا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سامنے مسئلہ پیش ہوا۔ امام صاحب قاضی ابن ابی لیلہ اور دیگر علماء کو ساتھ لے کر وہاں گئی اور کچھ عورتوں کو حکم دیا کہ لؤلؤی کے خیمے میں جائیں۔ جب عورتیں قریب گئی تو لؤلؤی کے کتے نے ان عورتوں پر حملہ کیا۔ عورتیں واپس ہو گئیں۔ پھر امام صاحب نے اس عورت کو لؤلؤی کے خیمے میں جانے کا حکم دیا۔ جب وہ عورت قریب گئی تو کتا اس کے چاروں طرف دم ہلا ہلا کر گھومنے لگا۔ امام صاحب نے فرمایا، حق ظاہر ہو گیا۔ تب عورت نے بھی اعتراف کر لیا اور مرد کے سامنے جھک گئی۔ ناظرین، کھانے کے 1 گھنٹے بعد تک فانی نفی ہے۔ کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے موٹاپا حاوی ہو جاتا ہے۔ کڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ کلونجی کے دانے شہد کے ساتھ کھانے سے دماغی صلاحیتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ صبح اٹھ کر گرم پانی پینے سے معدے کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور زیادہ غصہ کرنا ہلاک کر دیتا ہے۔ مثانے کی کمزوری میں آم کھانے سے گریز کریں۔ اگر زبان کا رنگ پیلا پڑ جائے تو آپ کو یرکان کا مسئلہ ہے، اور اگر زبان کڑوی محسوس ہو تو سمجھ جاؤ معدہ خراب ہے۔ بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جلد اور جڑوں کو غذائیت اور طاقت ملتی ہے۔ ناظرین، ادرک کے استعمال سے خون پتلا رہتا ہے اور خون کی روانی بہتر رہتی ہے۔ بادام کھانے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک ہفتے میں جھریاں غائب کرنے ہیں تو ایلویرا کو کاٹ کر جھریوں والی جگہ پر لگائے۔ پودینے کا رس ہیضے کو ختم کرنے میں مفید ہے۔ ایک صاحب کوفہ میں ایک شخص کے پاس کچھ امانت رکھ کر حج کو گئے۔ جب واپسی پر انہوں نے اپنی امانت واپس طلب کی تو شخص نے انکار کر دیا۔ وہ سیدھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ صاحب کے پاس حیران و پریشان گیا اور اپنا حال بیان کیا۔ آپ رحمہ اللہ نے اس شخص سے فرمایا، ابھی اس واقعہ کو کسی سے بیان مت کرنا، اور امانت سے انکار کرنے والے شخص کو اپنے پاس بلوائے اور اس سے تنہائی میں فرمائے کہ ان دنوں چند اشخاص میرے پاس اس مشورے کے لیے آئے ہیں کہ کون شخص قضا کی لیاقت رکھتا ہے۔ اگر تو پسند کرتا ہے تو میں تیرے لیے سفارش کر دوں گا۔ اس نے بظاہر کچھ انکار کیا، لیکن عہدہ کی حوث سے آخر راضی ہو گئے۔ امام صاحب نے اس کو رخصت کر دیا اور امانت رکھانے والے کو بلا کر کہا، تو اب جا کر اپنی امانت طلب کر لے، مل جائے گی۔ جب اس نے جا کر دوبارہ امانت طلب کی تو اس نے اس خیال سے کہ میری بددیانتی کا شہرہ ہو جائے گا اور عہدۂ قضا سے محروم ہو جاؤ گا، چنانچہ اس نے امانت واپس کر دی۔ بعد میں امام رحمہ اللہ کے پاس عہدۂ قضا کا طالب ہوا تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ عہدہ تیرے مرتبہ سے کم ہے، اس سے بڑے عہدے کے لیے میں خیال رکھوں گا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو فہم و فراست میں ابو حنیفہ سے بڑھ کر نہیں پایا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عقل کو نصف اہل زمین کی عقل سے تولیں تو ابو حنیفہ کی عقل غالب آ جائے گی۔ ناظرین، پھٹے کمزور ہو یا پھٹوں میں کچو ہو تو نہار منہ ادرک والی چائے پی اور نہار منہ 4 گلاس پانی پیا کریں۔ کیڑا نظام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے اور ہاضمہ ٹھیک کرتا ہے۔ پیشاب کے انفیکشن میں فالسے کا جوس پیا کریں۔ لوگوں کو خوف زدہ کرنا چاہتے ہو تو اپنے خاموشی سے کریں۔
نظر کی کمزوری سے بچنا چاہتے ہو تو دیسی انڈے کا استعمال رات کو کیا کریں۔ ناظرین، جامن کھانے سے دل کی صحت اچھی رہتی ہے اور جلد تر و تازہ رہتی ہے۔ کوشش کرے ہر مہینے میں کم از کم 3 روزے ضرور رکھیں، اس سے موٹافا رفتہ رفتہ کم ہوتا جائے گا۔ جو بندہ کیڑا زیادہ کھاتا ہے اس کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ پیدل چلنے سے گیس کی شکایت کم ہو جاتی ہے اور تیز رفتار چلنا فیٹ کو کم کرتا ہے۔ ناخنوں کو سفید کرنا ہے تو ناخنوں کو لیمو والی پانی میں ڈبو کر رگڑ لیں، ناخن موتی جیسے سفید ہو جائے گی۔ پودینے کا رس پینے سے قبض دور ہوگی، بدہضمی کا مسئلہ دور ہو جائے گا اور بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر فیٹ بڑھنے لگے تو کلونچی کا دانہ کھا لو۔ چھوٹے بچے کو دودھ میں سونف ڈال کر پلا دیا کرے، کبھی بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، کیڑا چھلکے سمیت کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے اور معدے میں جلن نہیں ہوگی۔ ہلدی کا پاؤڈر فان میں ملا کر بالوں میں لگانے سے بال گہرے براؤن رنگ کے ہو جاتے ہیں۔ پھول گوبھی کا رس چائیوں پر لگانے سے چائیاں ختم ہوتی ہیں اور چہرہ نکر جاتا ہے۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مدینہ طیبہ کے نواح میں نکلے، آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد بھی تھے۔ کھانے کا وقت ہوا تو شاگردوں نے کھانے کے لیے دسترخوان بچھا دیا۔ اتنے میں پاس سے ایک چرواہا گزرا اور اس نے سلام کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، آؤ بھائی تم بھی کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ اس نے کہا، میرا تو روزہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، کیا تم اس قدر شدید ترین گرمی کے دن میں بھی روزے رکھے ہوئے ہو اور اس حالت میں بھی بکریاں چرا رہے ہو؟ اس نے کہا، واللہ انی عباد الایام حاضر الخالیہ، بخدا میں ان ایام حالیہ سے حصہ وصول کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کے زہد و ورع کا امتحان لینے کے لیے اس سے فرمایا، ایسے کرو کہ اپنے بکریوں میں سے ایک بکری ہمارے ہاتھ فروخت کر دوں، ہم تمہیں اس کی قیمت بھی دیں گے اور گوشت بھی دیں گے، گوشت سے تم روزہ افطار کرنا۔ اس چرواہے نے عرض کیا کہ ان بکریوں میں سے کوئی بھی بکری میری نہیں بلکہ سب بکریاں میرے آقا کی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس سے فرمایا، تمہارے آقا کو ایک بکری نہ ملی تو وہ تمہارا کیا بگاڑ لے گا؟ اس چرواہے نے آپ سے رخ موڑ کر آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہا جائے گا۔ یعنی بالفرض اگر میں دنیاوی آقا سے بچ بھی گئے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو کہیں چلا نہیں گئے، اس سے بچ کر کہاں جاؤں گا۔ حضرت نافع رحم اللہ فرماتے ہیں کہ چرواہے کی بات سن کر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ بار بار چرواہے کی بات دہراتے رہیں کہ دیکھو چرواہا کہہ رہا ہے، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہا جائے گا۔ حضرت نافع رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے تو آپ نے اس چرواہے کے آقا سے وہ ساری بکریاں اور چرواہا خرید لیا، پھر چرواہے کو آزاد کر کے ساری بکری اسے بانٹ دی۔ ناظرین، اگر چئی کپڑوں پر گر جائیں تو اس پر فوراً ٹیلکم پاؤڈر چھڑک دیں، چئی کا رنگ کپڑوں پر نہیں جمے گا۔ شام کے وقت گوشت نہ کھایا کریں، کینسر سے زندگی بھر بچے رہو گی۔ اگر خارج سے جان چھڑوانی ہے تو ناریل کے تیل میں کافور پیس کر پورے جسم پر لگائیں۔ اگر آپ دہی سے اچھا فائدہ چاہتے ہیں اور پورے زائد چاہتے ہیں تو اس میں کچھ شامل نہ کریں بلکہ بغیر چینی کے ہی استعمال کریں۔ کھانا کھا کر فوراً سو جانے سے انسان موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے اور جوڑوں میں درد بھی ہو سکتا ہے۔ دیسی گھی میں شہد ملا کر کھانے سے نظر کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ گلاب کے پھول کو پانی میں ابال کر پینے سے پیٹ کی چربی کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، نہار منہ کھڑے ہو کر 2 منٹ تک اپنے پیروں کے انگوٹھوں کو دیکھنے سے قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ دانتوں میں ہون آنے سے روکنے کے لیے ایک لیمو کا رس 1 پیالی نیم گرم پانی اور آدھا چمچ نمک ملا کر صبح شام غرارے کر لیں۔ جو عورت ناپ میں ادرک رکھ کر سوئے گی وہ کبھی موٹی نہیں ہوگی۔ کسی کے احسان اور نیکی کا جلدی سے بدلہ اتار دینا شرافت اور بزرگی کی علامت ہے۔ دیسی گھی میں شہد ملا کر کھانے سے نظر کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ گلاب کے پھول کو پانی میں ابال کر پینے سے پیٹ کی چربی کم ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی سے نہانے سے بال گر جاتے ہیں۔ سالن میں سرکہ ڈال کر سالن پکانے سے برتن کالے نہیں پڑتے اور دھوتے وقت بھی آسانی ہوتی ہے۔ ناظرین، نعمت پر خوش ہونے کے بجائے
اس کا شکر بجا لانا اور مصیبت میں گھبرانے کی بجائے اس پر صبر کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق سیب ہاضمے کو بہتر بناتا ہے، دل کی صحت کو سپورٹ کرنے کے ساتھ وزن کو قابو میں رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ نہ صرف دل کی بیماریوں بلکہ ذیابیطس ٹائپ 2 جس سے دائمی امراض کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ روزانہ ایک سیب کھانے سے روزانہ درکار مقدار کا تقریباً 16% فائبر مل جاتا ہے۔ اس میں موجود حل پذیر فائبر بلڈ شوگر اور کولیسٹرول کی سطح کو قابو میں رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ سیب کے فائبر کا زیادہ تر حصہ چھلکے میں پایا جاتا ہے۔ سیب میں وٹامن سی اور پوٹاشیم بکثرت ہوتا ہے۔ سیب میں کئی اینٹی آکسیڈنٹ پودوں پر مبنی مرکبات پائے جاتے ہیں جو اضافی صحت بخش فوائد فراہم کرتے ہیں۔ یہ سوزش کم کرنے، وائرس کے خلاف لڑنے اور کینسر سے بچاؤ کے لیے اہم ہے۔ سب سے زیادہ صحت مند کوکنگ آئل زیتون کا تیل ہے جو سب سے زیادہ تجویز کردہ ہے۔ یہ دل کے لیے مفید، اینٹی آکسیڈنٹ اور وٹامن ای سے بھرپور جبکہ وزن کنٹرول کرنے میں بھی مددگار ہے، تاہم یہ بہت زیادہ درجہ حرارت پر جل سکتا ہے۔ ناریل کے تیل میں اینٹی بیکٹیریل خصوصیات ہیں، جلد اور آنتوں کے لیے انتہائی مفید ہیں، تاہم ناریل کا تیل سرشدہ چکنائی کی زیادتی رکھتا ہے جس کی وجہ سے دل کے مریضوں کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ اس کا بہترین استعمال بیکنگ میٹھے یا کبھی کبھی فرائنگ ہے۔ کینولا آئل یہ تیل دیگر کی بنسبت سستا، ہلکا اور اومیگا 3 کا حامل بھی ہوتا ہے، دل کے مریضوں کے لیے مناسب ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر ریفائنڈ ہوتا ہے۔ اس کا بہترین استعمال روزمرہ سالن اور فرائنگ ہے۔ سرسوں کا تیل اومیگا 3 اور اومیگا 6 فیٹی ایسڈ میں متوازن ہے، سوزش کم کرتا ہے جبکہ دیسی کھانوں میں بہترین ذائقہ بھی فراہم کرتا ہے۔ اس کا بہترین استعمال سالنوں، فرائنگ اور چار میں ہے۔ ناشپاتی کا تیل کچھ حد تک زیتون کے تیل جیسے خصوصیات رکھتا ہے، لیکن یہ زیادہ درجہ حرارت برداشت کر سکتا ہے۔ یہ دل، جگر اور جلد کے لیے مفید ہے۔ اس کا بہترین استعمال فرائنگ، بیکنگ اور سلاد میں شامل کرنا ہے۔ ناظرین، ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ چائے یا کافی ٹھنڈی حالت میں پیتے ہیں ان میں بے خوابی اور اضطراب جیسے مسائل زیادہ دیکھے گئے۔ اس کے برعکس جو لوگ گرم چائے یا کافی کے عادی ہیں ان میں ڈپریشن، بے خوابی اور نظام ہاضمہ کے مسائل کی شرح نمایاں طور پر کم پائے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پہلی امتوں میں قد و عمر زیادہ تھے؟ قبل از طوفان نوح علیہ السلام روئے زمین کی تقریباً ہر شے کا جسم بڑا تھا۔ انسان و حیوان اور ان کی عمریں، حتیٰ کہ درختوں کی زحامت طویل و عریض تھی۔ پھر وہ دستور کمی ہوتی گئی۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہے، یعنی اکثر کے لحاظ سے یہ عمر ہے، ورنہ کچھ 80، 90، حتیٰ کہ 100 سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ امام طویب رحمہ اللہ نے فرمایا، پہلے امتوں میں لوگوں کی عمر 1000 سال تک پہنچ جاتی تھی۔ علماء کرام نے فرمایا، اس امت کی کم عمریں ہونے میں ایک حکمت یہ ہے کہ گناہوں میں کم سے کم پڑے گی، دنیا کے مسائل و مصائب سے تھوڑا واسطہ پڑے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک بوڑھے عورت کے پاس سے گزرے جو اپنے بیٹے کی موت پر رو رہی تھی۔ دریافت فرمایا، اس کی کتنی عمر تھی؟ کہنے لگی 500 سال۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم اس پر رو رہی ہو، ایک امت ایسی بھی آئے گی جن کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی۔ کہنے لگی، وہ امت گھر بار کیسے بنائے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، وہ بلند و بالا عمارتیں بنائے گی جو بادلوں کو چوتی ہوگی۔ اسی طرح اس امت کی قد پہلی امتوں کے قدوں سے کم ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، خلق اللہ آدم و طولہ 60 ذراعا فلم یزل الخلق ینقص حتی الآن۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو 60 گز طویل پیدا فرمایا، تب سے مخلوق اب تک کم ہوتی جا رہی ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں فرمایا، ہر قرن یعنی 100 سال بعد لوگوں کی قدوں میں کمی ہوتی گئی اور اس امت پر معاملہ رک گیا ہے، یعنی اس کے بعد کمی نہیں ہوگی۔ ڈائنوسار وغیرہ کو اسی تناظر میں سوچیں تو عقدہ حل ہو جاتا ہے کہ اس وقت جب انسانوں کے قد بڑے تھے تو ان کے ارد گرد کی ہر شے بڑی ہی ہوگی، حتیٰ کہ جانور اور درخت وغیرہ۔ دنیا کے مختلف کونوں میں عظیم درختوں کے آثار ملتے ہیں، مرور زمانہ سے لکڑی سے بدل کر پتھریلی چٹان کا منظر پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح ڈائنوسار وغیرہ کے ڈھانچے بھی قبل از طوفان نوح علیہ السلام کی واقعات ہیں۔
ناظرین اپنی اچھی عادتیں آسان بنائیں، کیونکہ دماغ مشکل کام کو جلدی چھوڑ دیتا ہے۔ لہٰذا چھوٹی عادت سے شروع کریں جو دماغ کو آسان لگتا ہوں، جیسے روز صرف ایک صفحہ پڑھ لیا کریں، روز صرف 5 منٹ ورزش کر لیں، روز صرف 2 سے 3 جملے لکھیں۔ شروعات اگر چھوٹی اور آسان ہو تو عادت جلدی پکی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگیں تو لائک ضرور کیجیے۔ شکریہ۔